جی میرے محترم ناظرین، تو آپ نے سنا کہ وہ بہت ہی زبردست مقابلہ، یقینی طور پر کامیابی کے پیچھے بہت سارے چھپے راز ہوتے ہیں۔ ہم کسی بندے کو کامیابی کی سیڑھی پہ دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ آیا اور اس سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، نہیں، اس کے پیچھے اس کی محنت، اس کی جد و جہد اور بہت ساری جو ہے اس کی محنت کار فرما ہوتی ہے، تبھی جا کے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، تو اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سر میں آپ سے نیکسٹ کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے تائیکوانڈو کے بھی شاندار زبردست ایکسٹرا آرڈینری پلیئر ہیں، اس کے علاوہ تعلیم کے لحاظ سے بھی آپ کی جو صلاحیتیں ان سے ہم انکاری نہیں ہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہیں۔ تو ان دونوں شعبوں میں کامیابی آپ کا مقدر ہے، اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ محنت ہے اور والدین کی دعائیں ہیں، تو وہ ضروری ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو والدین سے دعائیں لیں اور محنت جاری رکھیں۔ جب آپ محنت کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، آپ سپورٹس ہے، تعلیم ہے، بزنس ہے، یا کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے، تو اس میں جب آپ محنت کر رہے ہیں تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں، دیر سویر ہے، کبھی آپ کو پھل جلدی مل گیا، کبھی لیٹ مل گیا، لیکن محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ لیکن وہ محنت جو ہے وہ آپ کی سچی اور لگن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس کام کو آپ نے چن لیا، پھر اس کو تکمیل کرنے کے لیے اس میں آپ دل سے محنت کریں۔ جب آپ دل سے محنت کریں گے، پازیٹیو رہ کر محنت کریں گے، تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی اور آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ تو الحمدللہ ملتا ہے پھل، اور ہم نے خود دیکھا، تجربہ ہے بچپن سے، جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے محنت کی، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے گائیڈ لائنز دی، بہت اعلیٰ تربیت کی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی وہ سب چیزیں، وہ تجربات، وہ سب کام میں لاتے ہوئے محنت کی، اور الحمدللہ کامیابی سامنے ہے۔ تعلیم اور سپورٹس ہمارے معاشرے میں تو ان کو اپوزٹ سمجھا جاتا ہے۔ جو کھیلنے والا ہوتا ہے بچہ، سپورٹس میں رہتا ہے، اسے کہتے ہیں ذرا اس سے بچ کے رہنا بھائی، نہیں اگر آپ اس کی صحبت میں گئے تو پھر آپ کا جو ہے وہ کور۔ جیسے سرفراز احمد جو ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے پلیئر، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سارے جو ہمارے محلے والے تھے، جو بڑے تھے، وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے اس کے ساتھ یہ سارا دن کھیلتے ہی رہتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں، اور آج وہی مجھے جو ہے میری بڑی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں اور ملتے ہیں، تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو آپ کی راہ میں، آپ کی تعلیمی راہ میں، کیا یہ سپورٹس جو ہے کوئی رکاوٹ بنا؟ الحمدللہ سپورٹس کبھی رکاوٹ نہیں بنا، سپورٹس کے ساتھ ساتھ تعلیم جاری رکھی۔ یہ ہوتا ہے کہ کبھی سپورٹس زیادہ، کبھی سپورٹس کم، لیکن ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ضروری ایجوکیشن ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ان کے لیے سپورٹس بھی ہے۔ جب آپ صحت مند جسم نہیں رکھتے، صحت مند دماغ نہیں رکھتے، تو آپ تعلیم میں ایکٹیو نہیں رہ سکتے۔ تعلیم حاصل آپ کر لیں گے، اچھے نمبر بھی حاصل کر لیں گے، اچھے عہدے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو صحت مند دور ہوگا نا، صحت مند طریقے سے، صحت مند جسم کے ساتھ، ایکٹیونیس کے ساتھ، اس سے جو آپ کی تعلیم ہوگی، اس میں تھوڑے سے رنگ چینج ہو جائیں گے، وہ آپ کی شوق، لگن تعلیم میں اس سے بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے سپورٹس اور تعلیم دونوں بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ صرف سپورٹس میں ہیں تو سپورٹس کے لیے بھی آپ کو علم ضروری ہے، اور علم کے لیے تعلیم آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سپورٹس میں جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو وہ سپورٹس بھی تھوڑی سی ویک کرتی ہے، پیچھے لے جاتی ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ سپورٹس کا ہی علم کیوں نہ ہو، سپورٹس کا علم ہے یا دنیاوی ہے، لیکن وہ ضروری ہے، آپ کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر تو آپ سلو ہو سکتے ہیں، دنیا میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سپورٹس کے ساتھ ساتھ تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس ضروری ہے، دونوں مل کے چلتے ہیں۔ دونوں ساتھ ملتے ہیں اور انسان کو مکمل کامیاب بناتے ہیں۔
میرے محترم ناظرین، میرے سامنے بہت سارے میڈلز یہاں پہ پڑے ہیں اور ظاہری بات ہے یہ کلاسیفائڈ ہیں، یعنی ان کی درجہ بندی ہوگی، پہلے چھوٹا، پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ، پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ. تو اس طرح سے آپ مختصراً یہ تھوڑا سا ہمیں شو بھی کر دیں اور دکھا دیں کہ آپ کی فیلنگز کیا تھیں ان کو جیتتے ہوئے، اور تھوڑا سا یہ شو بھی کرا دیں. جی بالکل، میں آپ کو سب سے فرسٹ میڈل دکھاؤں گا اپنی لائف کا. یہ ہے فرسٹ، اور جی فرسٹ ایونٹ کا میرا فرسٹ میڈل، یعنی کہ جب میں نے گیم سٹارٹ کی اور اس سے تقریباً 1 سے 1.5 منتھ کے بعد ایونٹ کھیلنے گئے، اور یہ میں نے لیا میں پنجاب تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں حاصل کیا گولڈ میڈل. اس کے بعد پھر یہ پنجاب لیول کے میڈلز آتے گئے، آہستہ آہستہ لگن پیدا ہوتی گئی. پھر نیشنل لیول پہ پہنچے، یہ سارے آپ کے نیشنل لیول کے میڈلز ہیں. نیشنل لیول پہ گئے، اور جو جنون تھا، جب جیسے جیسے میڈلز آتے گئے جنون بھی بڑھتا گیا، اور اس کے لیے پھر محنت بڑھتی گئی. پھر ہم آہستہ آہستہ انٹرنیشنل لیول پہ پہنچے. انٹرنیشنل پہ جا کے کھیلے، 1 ایونٹ کھیلے، 2 کھیلے، 3 کھیلے. اس کے بعد پھر یہ 2 میڈل جو ہیں یہ انٹرنیشنل میڈلز ہیں. یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ 2 میڈلز جیتے ہیں، یہ نہ صرف انٹرنیشنل میڈلز جیتے بلکہ یہ بیسٹ فائٹر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا انٹرنیشنل لیول پہ. اس کے علاوہ یہ ایوارڈ آپ کو میرے خیال میں 2018 میں یہ میڈل آپ نے جیتا. اچھا جی، زبردست. اور اسی ایئر مجھے بیسٹ پرائڈ آف ڈویژن، سرگودا ڈویژن پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا. تو یہ تمام اچیومنٹس ہیں. اس کے علاوہ ایونٹس جب ایز اے کوچ جاتے ہیں، وہ پھر ایک علیحدہ سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لسٹ ٹرافیز کی. تو وہ اتنا کچھ یہاں پہ شو کرنا مناسب نہیں تھا. جی، تو آپ نے سنا کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ، اور جو ہے وہ اتنا شو کرنا جو ہے وہ، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ون کی ہوئی ہیں. تو ظاہری بات ہے ماشاءاللہ سے ایک کامیاب سپورٹس مین ہے. تو سر میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا. سر آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جسے سوچ کے آپ بہت زیادہ ہنستے ہوں، ہنسی آتی ہو، اور وہ آپ کے لیے ایک یادگار واقعہ ہو؟ ہنسی تو نہیں، لیکن یادگار بہت زیادہ ہے. کہ میرا فرسٹ ایونٹ تھا، فرسٹ ٹور تھا ایران کا. تو ایونٹس پہ جانے کے پہلے ہمارے تقریباً جو پاکستان ٹیم تھی ان میں سے پلیئرز کے جو ویزے تھے وہ پینڈنگ تھے. کچھ پلیئرز کے ویزے آ چکے تھے، ان میں میں شامل تھا جن کے ویزے آ گئے تھے، کچھ کے پینڈنگ تھے. وہ ہم اب جب روانہ ہونا تھا ہم نے کوئٹہ سے، تو اس کا جو وہ ویٹ تھا نا، انتظار، وہ ایک یادگار لمحہ بنا ہمارا. کہ ہم، اور اس میں وہ انتظار بھی ایسا تھا کہ ہم تقریباً 10 بجے ریڈی ہیں روانہ ہونے، اور لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک ویزے نہیں آئے کچھ پلیئرز کے، کیونکہ ٹیم تھی، پوری پاکستان کی ٹیم تھی اور سب نے اکٹھے جانا تھا. تو اس وجہ سے وہ کشمکش میں گزرا. وہ جو دور تھا، وہ جو انتظار تھا، 10 بجے، 12 بجے، 1، 2، 4، 5، اس طرح ٹائم بڑھتا گیا. تھوڑا سا مایوسی بھی آئی بیچ میں کہ بھی شاید ہم نہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. تو اس میں پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، انہوں نے مدد کی اللہ نے، اور ہمارے تقریباً شام کو 5-6 بجے جا کے فائنل ویزے سب پلیئرز کے آ گئے، اور اس کے بعد ہم رات کو 8 بجے روانہ ہوئے. تو وہ جو صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کا انتظار تھا وہاں پہ کوئٹہ میں، تو وہ جو انتظار تھا نا اس کشمکش میں، وہاں پہ کبھی کوئی نیوز آ رہی ہے جی ہو رہا ہے کام، بھئی آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، کبھی آ رہی ہے جی نہیں ہو سک رہا، پینڈنگ ہو رہا ہے اور یہ ڈیلے ہو جائے گا. تو اس طرح کے جو وہ سچویشن تھی نا، اس کو کبھی ہم خوش ہو رہے ہیں، کبھی افسردہ ہو رہے ہیں. تو اس سچویشن میں وہ ذرا ایک یادگار سا لمحہ ہمارا بنا، پوری ٹیم کا ہمارا.
اب بھی ہم جب سب پوری ٹیم اکٹھی ہوتی ہے پاکستان کی تو پھر ہم وہ لوگ سب انجوائے کرتے ہیں، اس کو سوچ کے اس کو فیل کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی یادگار لمحہ بنا ہمارا۔